السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واستو شاسترم دین میں ہے یا نہیں؟ میرے دوستو، آج میں واستو کے بارے میں بات کروں گا۔ واستو کس کو کہتے ہیں؟ واستو کا مطلب تیلگو میں پنج بھوتالو اشت دکلو، یعنی چار کونے جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں واستو ہوتا ہے۔ واستو بولنے والے کو سدھانتی کہتے ہیں۔ سدھانتی لوگ گھر کا واستو یہ بتاتے ہیں کہ گھر بننے سے پہلے سب سے پہلے جگہ میں جہاں ہم گھر بنانا چاہتے ہیں وہاں پانی کا بور یا پانی کا کنواں یا پانی کا نل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب گھر بنانا شروع کرے تو گھر میں 3 دہلیز نہیں ہونا چاہیے، اور گھر میں بیرواں فلا جگہ ہونا چاہیے، اور گھر کا ایشانیم خالی رہنا چاہیے۔ اس جگہ میں کوئی وزن والی چیز نہیں رکھنا چاہیے۔ اس طرح سدھانتی لوگ گھر کا واستو بتاتے ہیں۔ غیروں کا خیال یہ ہے کہ واستو کا اثر انسان کی زندگی پر بہت پڑتا ہے۔ اگر واستو صحیح ہے تو گھر میں خوشیاں رہتی ہیں، گھر میں رہنے والوں کی زندگی میں خوشی رہتی ہے، اور گھر میں رہنے والے صحت مند رہتے ہیں، گھر میں انکم بہت اچھا رہتا ہے، گھر میں رزق میں برکت رہتی ہے۔ ورنہ زندگی میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں اور رزق میں برکت نہیں رہتی۔ اس طرح غیروں کا خیال ہے۔ آج کل مسلمان بھی گھر بنانے سے پہلے سدھانتیوں کے پاس جا کر گھر کا واستو معلوم کرتے ہیں۔ واستو معلوم کرنے کے بعد سدھانتی جس طرح گھر کو بنانے کا طریقہ بتایا اسی حساب سے مسلمان بھی گھر بنانا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ دین اسلام میں واستو نہیں ہے۔ واستو کے حساب سے گھر بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سدھانتی کے پاس جا کر گھر کا واستو معلوم کرتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ ہمارا یقین ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ نفع دینے والا، نقصان دینے والا، رزق میں برکت دینے والا، اچھائی دینے والا، ہمارے زندگی میں خوشیاں دینے والا، یہ سب اللہ ہی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں یا ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو یہ پہنچ رہی ہے، اس طرح کہنا چاہیے۔ سدھانتیوں کے پاس جا کر واستو معلوم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ سوچنا کہ واستو کے حساب سے گھر بنے تبھی گھر میں برکت رہے گی، نہیں تو گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، ایسا سوچنا بہت بڑا گناہ ہے۔ گھر بنانے سے پہلے انجینئر کے پاس جا کر پلان معلوم کر سکتے ہیں، انجینئر سے پلان لے سکتے ہیں۔ اگر انجینئر نے واستو کے حساب سے پلان دے دیا ہے تو اس کے حساب سے گھر بن سکتے ہیں۔ گھر بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آئندہ ضرورت کی وجہ سے گھر بیچنا پڑے تو مولنے والا بہت آسانی سے مول سکے۔ باقی ہوا آنے جانے اور روشنی کا خیال کرتے ہوئے ہم کو جیسی سہولت ہے ویسا گھر بنا سکتے ہیں۔ جو چیز ہم کو جہاں رکھنے کا من کرے وہاں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں اچھے سے اچھے انجینئر کا پلان لے سکتے ہیں۔ اب کچھ باتیں بتاؤں گا جن باتوں کا خیال رکھنا گھر بناتے وقت بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ گھر میں ٹائلٹ جب بنے تو ٹائلٹ ایسا بنانا چاہیے کہ سیٹ پر بیٹھے ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور ہماری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، گھر ایسا بنانا چاہیے کہ گھر کی عورتیں باہر والوں کو نظر نہ آئے۔ تیسری بات، گھر میں کم سے کم 3 روم ہونا ضروری ہے۔ ایک روم ماں باپ کے لیے، ایک روم مرد بچوں کے لیے، ایک روم عورت بچیوں کے لیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے بچے جب 7 سال کی عمر والے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلوانا چاہیے، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کا بستر الگ کرنا چاہیے۔ ان کا بستر الگ اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ ان کے لیے الگ کمرہ موجود ہو۔ اس لیے گھر میں کم سے کم 3 کمرے ہونا ضروری ہے۔ اور گھر جب بنائیں تو گھر کشادہ بنانا چاہیے۔ کشادہ بنانا، اگر گھر تنگ ہے
تو گھر میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم وسعنی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ بنائیے۔ گھر بناتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ گندا پانی جانے کے لیے راستہ آسانی سے بنایا جائے، اور گندا پانی جانے کا راستہ بازو گھر والوں کو تکلیف ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گندے پانی کا نالا جہاں ہو گندا پانی جا کر پڑے ایسا بنانا چاہیے، اور ہماری زمین جتنی ہو اتنی ہی زمین کے اندر گھر بنانا چاہیے۔ گورنمنٹ کی زمین یا میونسپلٹی کی زمین یا بازوک والوں کی زمین پر ایک اینٹ بھی ہماری نہیں جانا چاہیے، ایسا بنانا چاہیے۔ اور گھر بناتے وقت ہمارے گھر بنانے کا جو میٹیریل ہے یہ راستے میں ڈالنا اس طرح کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ راستہ بند کرنا منع ہے، راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف دینا بری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ اور گھر میں ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے ہونا چاہیے جہاں گندگی اور غلاظت نہ ہو۔ اگر ہماری جگہ بڑی ہو اور ہمارے پاس پیسوں کی سہولت ہو تو گیسٹ ہاؤس بنانا چاہیے، یعنی آنے والے مہمانوں کے لیے ایک کمرہ بنانا چاہیے، کیونکہ مہمان جب ہمارے گھر کو آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کو آرام اور سکون پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو آرام اور سکون اسی وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ اس کے لیے الگ کمرہ ہو، اس کے لیے حمام الگ ہو، اس کے لیے وضو کرنے کی جگہ الگ ہو۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ روم بننے کا رواج چل پڑا ہے۔ اٹیچ باتھ روم بننا ہیلتھ کو نقصان دینے والا ہے، لیکن اٹیچ باتھ روم بنائے تو اس کی وجہ سے گھر میں کوئی مصیبتیں اور پریشانی آنے والی نہیں ہے، اس لیے اٹیچ باتھ روم بنانے کی ضرورت ہو تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام نے جس طرح گھر بنانے کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح اپنے گھروں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سدھانتیوں سے واستو معلوم کرنے سے دور رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔